منبر نور پہ تشریف فرما شہباز طریقت بدر شریعت سرچشمہ ولایت قبلہ عالم حضور الشاہ حسن میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی خانقاہ جائے شریف باوقار علماء اہل سنت سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ سورہ حجر میں آپ ہیں، سورہ بقر میں آپ۔ یا رسول اللہ سورہ حجر میں آپ ہیں، سورہ بقر میں آپ، یعنی قرآن پاک کے ہر ہر سطر میں آپ، یعنی قرآن پاک کے ہر ہر سطر میں آپ۔ حضرت علی کے واسطے صحبہ مقام پر، حضرت علی کے واسطے صحبہ مقام پر سورج کو لا کے کر دیا وقت عصر میں آپ، سورج کو لا کے کر دیا وقت عصر میں آپ۔ ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس حیدر کا لال رکھتے ہیں۔ ہم ان کی عظمت کو سنبھال رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس حیدر کا لال رکھتے ہیں۔ نثار حشر میں ایسے ہیں جو ہر مقام پہ ماں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی، آل نبی، اولاد نبی، ازواج نبی، اصحاب نبی کے بارگاہ پاک میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھے بماد ونت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم علی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مجھ سے بیشتر، مجھ سے پہلے جن کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائے ہیں وہ میرے استاد ہیں، ماشاءاللہ وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ استاد کے بعد شاگرد کا خطاب آپ سننے جا رہے ہیں، یہ ان کے دعائیں اور ان کے کرم نوازی، تمام علماء کرام کے دعائیں۔ حضرات وقت نہیں ہے اس لیے مختصر سے گفتگو محبت کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی مشہور آیت پاک کی تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت پاک کی شان نزول مختصر انداز میں آپ کو گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرات آج سے 1500 سال پہلے 571 عیسوی کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس کے 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت حرمت والے شہر میں، لاجواب شہر میں، عظیم شہر میں، کعبے کے قریب جنتی جھوپڑی سیدہ آمینہ کی گود میں سید السادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسنات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، مخلوق کے میزبان، رسول دیشان، صاحب قرآن، روح البیان، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، صبح کائنات شمس الضحیٰ، شام کائنات بدر الدجا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوشنبہ کے دن تشریف لاتے ہیں، کعبے کے قریب تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا صبح صادق تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا تمام نبیوں میں افضل ہیں، میرے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں۔ جب میرے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں تو میرے نبی کو دوشنبہ کے دن نہیں بلکہ جمعہ کے دن پیدا ہونا چاہیے۔ میرے آقا تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، کعبے کے قریب نہیں کعبے کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرے آقا کو شب برات میں آنا چاہیے، شب قدر میں آنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کو ربیع الاول میں نہیں بلکہ رمضان میں آنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے، جمعہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ جگہ کعبے کے اندر جو زمین ہے وہ افضل تھے، اور
اور جو ہے شب قدر شب برات افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوشنبہ کے دن بھیجا، ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھیجا، صبح صادق کے وقت بھیجا، کعبے کے قریب بھیجا۔ اگر نبی جمعہ کے دن آتے تو آج کچھ لوگ یہ کہتے نبی کو جو افضلیت ملی ہے وہ جو ہے جمعہ کے دن پیدا ہونے کے وجہ سے ملی ہے۔ اگر نبی کعبے کے اندر پیدا ہوتے تو کچھ آج یہ کہتے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے کے وجہ سے مصطفیٰ افضل ہو گئے ہیں۔ اگر شب برات شب قدر میں آتے تو آج کچھ لوگ یہ کہتے کہ مصطفیٰ شب قدر میں پیدا ہونے کے وجہ سے افضل ہو گئے یا شب برات میں پیدا ہونے کے وجہ سے افضل ہو گئے۔ اگر نبی رمضان میں آتے تو آج کچھ لوگ یہ کہتے مصطفیٰ کو جو افضلیت ملی ہے یہ رمضان میں پیدا ہونے کے وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے پروردگار نے اپنے حبیب کو دوشنبہ کے دن بھیجا، ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھیجا، صبح صادق کے وقت بھیجا، کعبے کے قریب بھیجا اور بھیج کر فرمایا بندو جانے والا کسی سے فضیلت لینے نہیں بلکہ کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، دارالعلوم اہل سنت درسگاہ مخدومی، جشن دستار حفظ و قرات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کسی سے فضیلت لینے نہیں جا رہا، کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ کسی سے عظمت لینے نہیں جا رہا، کائنات کو عظمت عطا کرنے جا رہا ہے۔ جانے والا ذرے کو آفتاب بنانے جا رہا ہے، قطرے کو دریا بنانے جا رہا ہے، زر کو ابو ذر بنانے جا رہا ہے، ابو بکر کو صدیق بنانے جا رہا ہے، عمر کو فاروق بنانے جا رہا ہے، عثمان کو ذوالنورین بنانے جا رہا ہے، علی کو شیر خدا بنانے جا رہا ہے، عربی کو صحابی بنانے جا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے جا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے جا رہا ہے اور غریبوں کو سہارا بننے جا رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا رب نے بھیجا اور بھیج کر فرمایا بندو کوئی اپنا پیارا کسی کو نہیں دیتا، میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں دیا ہے، میں نے اپنا پیارا حبیب تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اب میں نے جب بھیجا ہے تو میرے محبوب کی عظمت کو سمجھو، میرے محبوب کی رفعت کو سمجھو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھو، میرے محبوب کی رحمت کو سمجھو، میرے محبوب کی نورانیت کو سمجھو، میرے محبوب کے خاندان کو سمجھو، میرے محبوب کے صحابہ کو سمجھو، میرے محبوب کی عادت کو سمجھو، میرے محبوب کے اخلاق کو سمجھو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھو۔ اور بندو اگر سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرے سامنے یہ کیا بھائی، تھوڑا جلدی بولیں، کیا ہے؟ مائک ہے، یہ کمپنی نے بنایا اور بنا کر کے بیچا، خریدنے والے نے خریدا، تو کیا کمپنی صرف مائک دیا ہوگا؟ نہیں، ساتھ میں مائک کی ایک کتاب بھی دیا ہوگا، صحیح نا بھائی؟ ساتھ میں ایک کتاب، کوئی بھی نیا سامان آپ خریدیں، کمپنی سامان کے ساتھ کتابیں فری دے رہی ہے۔ یہ کمپنیاں کتابیں فری کیوں دے رہی ہیں؟ علماء اہل سنت نے جب غور کیا تو ایک نقطہ نکالے کہ یہ کمپنیاں فری میں کتابیں دے رہی ہیں، نیا موبائل لاؤ اور اس کے اندر دیکھو موبائل کے ساتھ ایک کتابیں نکل رہی ہے، کوئی بھی سامان لے آؤ یہ کمپنیاں ساتھ میں کتابیں دے رہی ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ مائک کمپنی نے ساتھ میں کتاب اس لے دیا، اے لوگوں مائک ہمارے یہاں سے لے جاؤ، اس کی سیٹنگ کرو، اسے چلاؤ، اسے سمجھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو مائک کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں ہم کتابیں دے رہے ہیں، اس کی سیٹنگ کے لیے ہم کتابیں دے رہے ہیں۔ اے موبائل لے جانے والوں موبائل لے جاؤ اور اس کو چلاؤ، اگر چلانا نہ آئے تو اس کے چلانے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم ساتھ میں تمہیں کتابیں دے رہے ہیں۔ کتاب پڑھتے جانا، مائک کے سیٹنگ کرتے جانا، کتاب پڑھتے جانا، موبائل کے بارے میں جانتے جانا، کتاب پڑھتے جانا، سامان کے بارے میں جانتے جانا۔ تو جس طرح سے کمپنیاں اپنے سامان کو جاننے کے لیے ساتھ میں کتابیں دے رہی ہے، پروردگار نے اپنا محبوب بھیجا اور بھیج کر فرمایا بندو میرے محبوب کی عادت کو سمجھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سمجھنے کے لیے ساتھ میں تمہیں قرآن دے رہے ہیں، ساتھ
میں ہم تمہیں کتاب اللہ دے رہے ہیں، قرآن پڑھتے جانا، نبی کی عادت جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، مصطفیٰ کی عظمت کو جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، مصطفیٰ کے چہرے کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے رحمت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے نورانیت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، علماء کی شان جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، صدیق کی جو ہے مقام جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، صحابہ کے بارے میں جانتے جانا۔ حضرات آج یہ کہہ کے چھٹی نہیں پا سکتے ہو کہ نبی آئے 1500 سال پہلے، نبی کے کردار کو، نبی کی عادت کو، نبی کی جو ہے رحمت کو صحابہ نے دیکھا ہے، ہم تو 1500 سال کے بعد آئے ہیں۔ نہیں میاں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو جاننے کے لیے ہی ہمیں قرآن دیا ہے، اس لیے پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں ہے، پورا قرآن مصطفیٰ کی فضیلت میں ہے۔ کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن نبی کا اخلاق۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب اہل سنت مولانا مشاہد صاحب قبلہ حبیبی زندہ باد۔ حضرات اب آئیے، اگر ہم جاننا چاہیں ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا تو حضرات آئیے قرآن کے قریب ہوئیے اور دیکھیے۔ اگر ہم جاننا چاہیں مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا تو آپ والضحیٰ پڑھیے، نبی کے زلفوں کے بارے میں جاننا ہو تو واللیل اذا سجا پڑھیے، اور نبی کی آنکھوں کے بارے میں جاننا ہو تو ما زاغ البصر وما طغیٰ پڑھیے، اگر نبی کے سینے کے بارے میں جاننا ہو تو پھر الم نشرح لک صدرک پڑھیے، نبی کے ہاتھ کے بارے میں جاننا ہو تو ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیے، اور نبی کے قدم کے بارے میں جاننا ہو تو لا اقسم بہذا البلد پڑھیے، اور نبی کے رحمت کے بارے میں جاننا ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیے، نبی کے نور اور نورانیت کے بارے میں جاننا ہو قد جاءکم من اللہ نور پڑھیے، اور نبی کے جو ہے خاندان، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جاننا ہو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پڑھیے، نبی کے انکسار کے بارے میں جاننا ہو انما انا بشر مثلکم پڑھیے، اور نبی کے معراج کے بارے میں جاننا ہو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پڑھیے، نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو وانک لعلی خلق عظیم پڑھیے، نبی کے سیرت کے بارے میں جاننا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھیے، اور نبی کے میلاد کے بارے میں جاننا ہو، نبی کی آمد کے بارے میں جاننا ہو تو قد جاء صلاح ہوا۔ ارے بابا بابا زندہ باد، زندہ باد، جواب نہیں بابا بابا، واہ بابا، اللہ اکبر، ارے بابا زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، واہ بابا۔ قرآن پڑھیے، صرف عربی سے کام مت چلائیے، پیارے اردو بھی پڑھیے، اور جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، آیتوں کا معنی سمجھ میں آئے گا تو دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا، آپ کا قدم گناہوں سے رکے گا، آپ کا ہاتھ غلط پکڑنے سے بچے گا، آپ کی آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، آپ کی زبان غلط بولی سے بچے گی، آپ کے کان غلط سماعت سے بچے گے۔ اس لیے میرے پیاروں قرآن پڑھیے، اور آئیے دیکھیے الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ذرا دیکھیے نا، آپ کے سامنے یہ وہی طلبہ ہیں، یہی وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن ہے، سبحان اللہ، پورا قرآن ہے۔ آج ان کے سر پہ دستار بندی کی رسم ادا کی جائے گی۔ حضرات محترم ان کی شان کیا ہے، جو ہے ان کے مقام کیا ہے، ان کے جو ہے رتبے کیا ہے، آئیے سنیے حضرات محترم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار حکم فرمائے گا جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل اعلان کر دو جتنے حفاظ ہیں جس کو جہاں سے جو کلام یاد ہو وہ پڑھے۔ حضرات محترم قیامت کے دن میدان محشر میں تمام حفاظ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب تلاوت کریں گے، تلاوت سے جب فارغ ہوں گے رب کا حکم ہوگا اے جبریل اعلان کر دو سب کے سب یہ جتنے حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرات جبریل علیہ السلام کا اعلان ہوگا، مگر یہ حافظ قرآن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا، رب کا حکم ہوگا اے جبریل یہ حفاظ کرام یہ جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے مولا یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی ایک وجہ ہے، اور یہ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ رب کا حکم ہوگا جبریل ان سے پوچھو یہ جاتے کیوں نہیں ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اے حافظ قرآن بتاؤ جنت کی طرف جانے کا حکم ہو گیا مگر جاتے کیوں نہیں ہو، کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو حافظ قرآن کہیں گے ہم اکیلے جنت میں کیسے چلے جائیں، ارے اس ماں کو چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں جس ماں نے ہمیں 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، ہم اس ماں کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں جس نے ہمیں جنم دیا ہے، ہم اس
اس ماں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں جس نے اپنے خون کو دودھ کی صورت میں پلایا ہے، ہمیں پالا ہے، ہمیں نبھایا ہے، ہمیں سنبھالا ہے، ہمیں نکھارا ہے، ہم اس ماں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ اس کے بعد جو ہے اس کا حکم ہوگا، اے جبریل ان کی والدہ کو ان کے ساتھ کر دو۔ اس کے بعد پھر بھی قدم نہیں اٹھے گا۔ جبریل کہیں گے آپ کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے اس باپ کو ہم کیسے چھوڑ کر چلے جائیں جس نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سطر کو ڈھکا ہے، ہمیں لباس پہنایا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے، ہمیں پروان چڑھایا ہے، ہمیں جو ہے پڑھایا ہے، اور اس کے بعد رب کا حکم ہوگا ان کے والد محترم کو بھی ان کے جو ہے ساتھ کر لو۔ حضرات والدہ بھی ہوں گی، والد بھی ہوں گے، پھر بھی قدم حافظ قرآن کا آگے نہیں اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے رب کا حکم ہوگا، اے جبریل اب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے جو ہے پروردگار، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھلایا، صرف اس بنیاد پر احترام کیا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ادب کیا ہے کہ ہمارے سینے میں تیرا کلام تھا، ہمارے سینوں میں قرآن تھا، اس بنیاد پر انہوں نے ادب کیا ہے، ہمیں کھلایا ہے، ہمیں پلایا ہے، ہمیں نظر و نیاز، ہمیں نذرانہ دیا ہے، ہمیں کپڑا پہنایا ہے۔ اے اللہ انہیں چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں؟ رب کا حکم ہوگا دنیا میں جسے حافظ قرآن سے ایک ذرہ عقیدت رہی ہو، محبت رہی ہو، جس نے کھلایا ہو، جس نے پلایا ہو، وہ سب کو ساتھ کر دو، میں نے سب کو بخش دیا ہے، اور وہ سب کے ساتھ حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت حافظ قرآن، جشن دستار حفظ و قرات، جشن دستار حفظ و قرات، دارالعلوم اہل سنت درسگاہ مخدومی، سب کے سب جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات ابھی آپ نے علماء کرام کے شان و مراتب حضرت سے سماعت فرمائے ہیں، کل قیامت کے دن 4 لوگ جانتے ہو جنت میں جانے کے لیے پہل کریں گے، جنت میں پہلے جانے کے لیے کوشش کریں گے، جھگڑیں گے۔ حضرات اس میں 4 میں جانتے ہو کون ہوگا؟ ایک اس میں سے حاجی ہوگا، ایک اس میں مجاہد ہوگا، ایک اس میں شہید ہوگا، اور ایک اس میں عالم دین ہوگا۔ ایک عالم دین ہوگا، وہ مجاہد کہے گا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، اور حاجی کہے گا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، شہید کہے گا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، عالم دین کہے گا جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے 4 بندے جنت میں جانے کے لیے پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ایک مجاہد ہے، شہید ہے، اور جو ہے حاجی ہے، عالم دین ہے۔ رب کا حکم ہوگا اے جو ہے فرشتوں ان سے پوچھو کس بنیاد پہ پہلے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے حاجی سے، اے حاجی بتا کس بنیاد پہ پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بہت سے مالدار تھے، بہت سے لوگوں کے پاس دولت تھی، لیکن وہ کعبہ تک نہ جا سکے، کعبہ کا دیدار نہ کر سکے، کعبے کا طواف نہ کر سکے، لیکن میں نے پیاری دولت کو اپنا جو ہے خرچ کر کے لاکھوں روپے میں مکہ پہنچا، مکہ پہنچ کر میں نے کعبے کا دیدار کیا، کعبے کا طواف کیا، اور یہ دولت کو حاصل کیا، بس اسی حج کے بنیاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کعبہ کے جو طواف کیا ہے اسی بنیاد پر پہلے جنت میں جانا چاہتا ہو۔ پھر جو ہے فرشتے شہید سے پوچھیں گے یہ بتا تو کس بنیاد پہ جانا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا کہ ہم جو ہے بہت سے لوگ تھے، دین کے خلاف جو ہے ہوتی رہی باتیں، لیکن کوئی نہیں اٹھا، میں نے اپنی پیاری جان کو اللہ کی راہ میں میں نے قربان کر دیا ہے، میں نے جان جو ہے قربان کر دیا، اسی جو ہے قربانی کے بنیاد پر میں جنت میں پہلے جاؤں گا۔ حضرات محترم اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد مجاہد سے پوچھا گیا فرشتے کہ یہ بتاؤ کہ تم کس بنیاد پہ پہلے جاؤ گے؟ مجاہد کہے گا کہ بہت سے لوگ تھے، اپنی لڑائیوں میں تو لڑتے تھے، لیکن ہم تو اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہم نے جنگیں کی ہے، اس بنیاد پہ ہم پہلے جائیں گے۔ حضرات اس کے بعد عالم دین سے فرشتے پوچھیں گے کس بنیاد پہ جانا چاہتے ہو؟ عالم دین کہے گا ہم نے مدرسے میں رہ کر کے ہم نے جو کھانا ملا اسے کھایا، جو دکھ آئے ہم نے اسے برداشت کیا، جو پریشانی آئی ہے ہم نے اسے برداشت کیا، مگر علم دین حاصل کیا، ہم نے جو ہے علم دین حاصل کیا، عالم بنے، اسی بنیاد پر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ پھر رب کا حکم ہوگا کہ اے فرشتوں ان سے پوچھو، حاجی سے پوچھو حج کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ حج کی فضیلت اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اس نے کسے بتایا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے مکہ جا، اس کا طواف کر، اس کا دیدار کر، سارے ارکان
پیدا کر، اسے کس نے بتایا ہے؟ تب فرشتے کہیں گے حاجی بتا، حج کی فضیلت تیرے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ کعبے کا طواف کا طریقہ کس نے ڈالا ہے؟ تب اس کے بعد حاجی عالم دین کی طرف اشارہ کرے گا، خدا کی قسم میں کیا جانتا کعبے کا طواف کیسے کرنا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے؟ مجھے تو حج کی فضیلت اسی عالم دین نے بتایا ہے، عالم دین نے بتایا ہے۔ میرے دل میں حج کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر میں حج کے لیے گیا، کعبے کا طواف کیا، کعبے کا دیدار کیا۔ اب یہ حاجی کہہ رہا ہے عالم دین کے بتانے کی وجہ سے ہی میں نے حج کیا ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے اے مجاہد بتا، بہت سے لوگ تھے لیکن تو کیوں اللہ کی راہ میں لڑا، کیوں جو ہے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی؟ تو وہ کہے گا یہ جو ہے تجھے کس نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے کیا مقام ملے گا، کیا جو ہے نیکیاں ملے گی؟ تب وہ بھی اشارہ کرے گا خدا کی قسم مجھے کیا خبر، اسی عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، اس لیے میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہا۔ وہ بھی عالم دین کی طرف اشارہ کیا۔ پھر شہید سے فرشتے پوچھیں گے یہ بتا تو کیسے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، کس کے کہنے پر کیا، کیسے تو جانا کہ اللہ کی راہ میں کٹے گا تو تو زندہ جاوید ہو جائے گا، شہید کا مرتبہ پالے گا؟ تو اس نے کہا وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے کیا معلوم، مجھے کسی عالم دین نے بتایا تھا کہ اپنے لیے کٹو گے تو مٹ جاؤ گے، اللہ کے لیے کٹو گے زندہ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے حاجی بھی کہہ رہا ہے، حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ اس عالم دین نے ہمیں بتایا تب ہم حج کے لیے گئے۔ اچھا شہید بھی کہے گا اسی کہنے پہ ہم لڑے، مجاہد کہے گا اسی کہنے پر ہم لڑے۔ سب کا اشارہ کدھر جا رہا بھائی؟ بولیے نا کدھر جا رہا ہے؟ عالم۔ اب اس کے بعد فرشتے کہیں گے اب فیصلہ کرو جنت میں جائے گا کون پہلے؟ تو حاجی کہے گا خدا کی قسم جس نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا وہ عالم ہم سے پہلے جائے گا، وہ عالم ہم سے پہلے جائے گا۔ شہید بھی کہے گا عالم ہم سے پہلے جائے گا، مجاہد بھی کہے گا ہاں جو ہے عالم ہم سے پہلے جائے گا، عابد بھی کہے گا جو ہے یہ عالم پہلے ہم سے جائے گا۔ حضرات جب سب کہہ دیں گے کہ عالم دین جنت میں پہلے جائے، اب عالم دین کو دیکھو ہائے 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 سب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں۔ سب نے کہا عالم دین پہلے جائے۔ جب عالم دین نے دیکھا کہ مجھے پہلے جانا ہے تو وہ عالم دین کہتا نہ میں پہلے نہیں جاؤں گا، پہلے وہ جائے گا جس کے پیسوں سے مدرسہ بنایا گیا، اللہ 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 اللہ، پہلے وہ جائے گا اپنے پیسوں اپنی سخاوت سے مدرسہ بنوایا، پہلے وہ جائے گا جس نے جو ہے چندہ دیا ہے اور بچے نے کھایا ہے، پہلے وہ جائے گا، اور جس کے جو ہے محنتوں سے مدرسہ کھڑا ہوا ہے وہ پہلے جائے گا۔ اس کے بعد حضرات محترم اس کے بعد عالم دین کہے گا وہ سخی پہلے جائے گا، اور وہ استاد جس نے ہمیں عالم بنایا وہ پہلے جائے گا، اور وہ ماں باپ جس نے ہمیں جنم دیا ہے وہ پہلے جائیں گے۔ حضرات محترم اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کا حکم ہوگا عالم دین اپنے والدین کے ساتھ اور اس کے بعد استاد کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے پہلے، لیکن عالم کا قدم نہیں اٹھے گا، اور جب چلے گا کتنے لوگ اسے پکڑ لیں گے، یہ ایک تفصیل ہے حضرات۔ یہ عالم دین کے دامن کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اما تعریفنی، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں وہی ہوں جو دنیا میں تجھے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، تیری خدمت کیا تھا، آج مجھے بھول گئے ہو؟ عالم دین کو پکڑ لے گا حضرات، پانی پلانے والا بھی پکڑے گا، کھانا کھلانے والا بھی، اس کے بعد بہت سے لوگ ہو جائیں گے، اس کے بعد رقم حکم ہوگا عالم دین جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے مولا جانا چاہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے نہیں دے رہے، دنیا میں انہوں نے ہم سے محبت کیا تھا، ہمیں کھانا کھلایا تھا، ہمیں پانی پلایا تھا، ہمیں توبہ نذرانہ دیا تھا، آج اس کا یہ بدلہ مانگ رہے۔ رب کا حکم ہوگا اس کا بدلہ عالم دین نہیں اس کا پروردگار عطا کرے گا، اور بدلہ یہ ہے کہ میں نے بخش دیا ہے سب کے ساتھ جنت میں عالم دین کے ساتھ داخل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، اس لیے ان علماء کرام سے آپ قریب رہیں اور ان کا ادب کریں، ان سے محبت کریں۔ یقین جانیے یا تو محبت کرنے والا بنے یا عالم بنے، یا جو ہے ان کی خدمت کرنے والے، ان کے دشمن کبھی مت بننا، ان سے محبت کریں۔
عقیدت رکھیں، انشاءاللہ کلینک کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ان حفاظ کرام کا ادب کریں، علماء کرام کا ادب کریں، اور جو ہے ادب کر کے اور آپ ان کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ حضرات درود شریف ایک بار محبت سے پڑھ لیں، آگے بڑھیں۔ اللہم صلی اللہ ایک کلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، سب خوش تھے سوائے ابلیس کے۔ وقت گزرتا رہا، آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی تو میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، شادی کیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمایا، سبحان اللہ کہہ دیں، 4 بیٹیاں عطا فرمایا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے بروایت 3 بیٹے عطا فرمایا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وقت گزرتا رہا، جب میرے آقا کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا ہے، حبیب اعلان نبوت کرو، سبحان اللہ، اعلان نبوت فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جماعت عیسائی کو اعتراض ہوا اور چند سوالات قائم کیے، خود تو نہ کر سکے، کفار مکہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، اے لوگو، محمد عربی نہیں ہے، محمد عربی رسول نہیں ہے، محمد عربی پیغمبر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کس بنیاد پر کہتے ہو؟ ہم نے ان کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، کبھی ہم نے کوئی کمی نہیں پایا، کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، کبھی انہیں غیبت کرتے ہوئے نہیں پایا، کبھی ہم نے برائی کرتے ہوئے نہیں پایا، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ہم نے ان کے 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ اچھا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو شادی نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو بیاہ نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو نکاح نہ کرتے، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کی بیٹیاں نہ ہوتی، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے بیٹے نہ ہوتے، اگر یہ نبی ہوتے تو یہ تاریخ دنیا ہوتے۔ حالانکہ میرے نبی نے یہ سارے کام امت کے لیے کیا۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا دو جہاں میں، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ حضرات دیکھیں کہ اس وقت بہت ہی عظیم الشان خطابت حضور شاہ علامہ مولانا مشاہد صاحب قبلہ حبیبی کی زبان سے ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ کم وقت میں بہت ہی ایک جامع خطاب آپ تمام لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ ہمارے دلوں میں لگے ہوئے ہماری آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما لگایا ہے۔ اب آئیے ایک کلام کے لیے گزارش کرتا ہوں والی جناب سید محمد اشرف صاحب قبلہ کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے پاکیزہ آواز و انداز کے ذریعے سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور مجلہ فرمائے۔ میں نور کو تشریف فرما حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت لحاظ الساعة سید قسیم اشرف حسن جیلانی، دیگر علماء کرام و شاعراء اعظام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے بلا تاخیر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کے کچھ شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عطا لا